میں گزارش کروں گا جامعہ تمیم داری کے محتمم حضرت مولانا فضل سبحان صاحب، جو کہ یہاں بھی اپنے علوم کی تکمیل فرما چکے ہیں اور ہمارے یہاں جامعہ میں بھی شاگرد کی حیثیت سے رہے ہیں، حضرت الشیخ کے زیر سایہ علم حاصل کر چکے ہیں، کہ وہ بھی آئیں اور چند الفاظ ہمارے لیے ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا فضل سبحان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله ربا وجاد بدنیاہ لما یتوقع۔ شیخ القرآن، شیخ التفسیر، استاد محترم حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمہ اللہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی رحلت کا جو صدمہ ہے وہ ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ علم والوں کو اللہ نے مقام، مرتبہ، فضیلت عطا کی۔ کوئی قرآن کریم کو حفظ کر کے، کوئی قرآن کریم کا ترجمہ کر کے، کوئی قرآن کریم کی تفاسیر کو پوری دنیا میں پھیلا کر، کوئی حدیث کے میدان میں، کوئی فقہ کے میدان میں، کوئی تصنیف کے میدان میں، کوئی خطابت کے میدان میں، لیکن کچھ خوش قسمت اکابر وہ ہیں جو قبلہ نما کی طرح ہر شعبے میں نمایاں نظر آئے۔ جیسے قبلہ نما کو زمین پر رکھ دو، وہ قبلے کی ڈائریکشن بتاتا ہے، پہاڑ پر رکھ دو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں، وہ لوگوں کو قبلے کی سمت بتاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابر کا یہ فیض تھا جو پوری دنیا میں پھیلا، اور اس مدرسے، اس چشمے صافی سے نکلنے والی نہروں کے آب شیریں نے چہار دانگ عالم کو منور اور معطر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے مشن پر چلنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اکابر کے ساتھ نسبت کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ ایک آدمی بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے اور رات کا وقت ہے، اور سمندر میں طغیانی اور موجوں میں تلاطم ہے۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا کیپٹن کے روم میں جا کر دیکھتا ہے کہ وہ بہت اطمینان کے ساتھ صوفے پر لیٹا اخبار بینی میں مصروف ہے۔ تو اس سے کہا کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے، طوفان ہے، طغیانی ہے، تلاطم ہے، جہاز کسی بھی وقت ڈگمگا سکتا ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کیپٹن نے اس ساحل کی طرف، مسافر کی طرف دیکھ کر مسکرا کر یوں کہا، لگتا ہے پہلی بار آپ بحری جہاز کا سفر کر رہے ہیں، ہماری تو زندگی گزر گئی، ہماری تو عمر بیت گئی۔ اسی طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے، موجوں میں طغیانی ہوتی ہے، سمندر میں تلاطم ہوتا ہے، لیکن ہمیں ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں۔
ہماری ڈائریکشن بالکل درست ہے اور اس جہاز کا کمپریسر بالکل ٹھیک ہے اور اس کا باؤلر پوری قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے اکابر دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے جانشین موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات ہمارے پاس ہیں، وہ نبوی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اکابر کی دعائیں اور اکابر کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ ہم انشاءاللہ اس مشن کو آگے چلاتے رہیں گے۔ حضرت شیخ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور آگے فرمایا بھول کر اگر ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں دخل فی هذه الآیہ کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ۔ جب آپ حضرت شیخ کی استقامت کو، جرت کو، حق گوئی کو، بے باکی کو، توحید بیان کرنے کو، قاطع شرک و بدعت ہونے کو، رسومات اور خرافات پر سخت رد کرنے کو جب آپ دیکھیں گے آپ کو یہی آیت یاد آئے گی کہ بغیر لگی لپٹی کے، بغیر ہیل و حجت کے، بغیر کسی کے خوف کے آپ نے حق گوئی کو بیان کیا ہے۔ ہم ان کی اس خاصیت اور خصوصیت کو اپنائیں، دین کو صحیح طریقے پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ حضرت کی زندگی کو میں ان اشعار میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیٹ و تاب راضی۔ الحمدللہ حضرت کی صحبت میں 2 سال رہنے پر اور ان کے شرف تلمذ حاصل کرنے پر میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ اللہ خوب خوب اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ رفع درجات نصیب فرمائے۔ آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، گلشن گلشن میں گلشن، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔